کے ذمہ لازم ہو کہ وہ ضرور تہجد پڑھے اور ضرور رات کی نماز پڑھے. اگر ایسا کر دیتے تو ہم جیسے کمزور لوگ پتہ نہیں کہاں جاتے. اللہ تعالیٰ نے فرض لازم تو نہیں کیا، لیکن سنت بنایا اس کو، اور سنت بھی ایسی ہے کہ اس کے ذریعے جو باطن کے مدارج طے ہوتے ہیں اور اس کے ذریعے جو انسان کی روحانی ترقی ہوتی ہے وہ کسی اور عمل میں شاید نہیں. اللہ تعالیٰ نے رات کی تاریکی میں نماز پڑھنے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ جوڑنے میں جو تاثیر رکھی ہے وہ عجیب و غریب ہے، اور کوئی دوسرا عمل اس کی ہمسری نہیں کرتا. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. رات کا وقت ہوتا ہے، دن کے وقت میں انسان اپنے دنیا کے کام دھندوں میں لگا ہوا ہے، دل کہیں ہے، دماغ کہیں ہے، خیالات منتشر ہیں، اور کبھی کوئی بیچ میں حائل ہو گیا، کبھی کوئی بیچ میں حائل ہو گیا، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. لیکن رات کی تاریکی میں جب اللہ جل جلالہ سے رابطہ جوڑا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس وقت خصوصی فضل و انعام فرماتے ہیں. ایک حدیث میں ہے کہ رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رات کا 1/3 حصہ گزر جاتا ہے تو اللہ جل جلالہ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور ان کی طرف سے یہ اعلان عام ہوتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جس کی میں مغفرت کروں، ہے کوئی رزق مانگنے والا جس کو میں رزق دوں، ہے کوئی جو مبتلا آزار ہو، مصیبت میں مبتلا ہو، جس کو میں عافیت عطا کروں. اللہ جل جلالہ کی طرف سے یہ اعلان ہو رہا ہوتا ہے پہلے 1/3 رات گزرنے کے بعد. مسلسل یہ اعلان اللہ تعالیٰ کی طرف سے جاری رہتا ہے صبح تک. تو گویا اللہ جل جلالہ کی خصوصی رحمت متوجہ ہوتی ہے ان اوقات میں اپنے بندوں کی طرف، اور جو بندے اس وقت میں اللہ جل جلالہ سے اپنا رابطہ جوڑتے ہیں اور تعلق قائم کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ان رحمتوں کے سزاوار ہوتے ہیں. بڑا قیمتی وقت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رکھا ہے، اور اس رات کی نماز میں بڑی ہی عظیم فضیلت رکھی ہے. اور آپ صحابہ کرام کو چونکہ نماز فرض نہیں تھی، تہجد کی نماز فرض تو تھی نہیں کہ آپ اس کی فرائض کی طرح تاکید فرماتے، لیکن ترغیب دیتے تھے رات کی نماز. چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت فاروق اعظم کے صاحبزادے ہیں، یہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں دیکھتا تھا کہ بہت سے لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اپنے خواب بیان کیا کرتے تھے. فجر کے بعد جب حضور تشریف فرما ہوتے مسجد میں تو لوگ آ کر بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے آج رات میں یہ خواب دیکھا، آج رات میں یہ خواب دیکھا. اور بعض اوقات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان خوابوں کی تعبیر بھی بیان فرماتے تھے کہ اس خواب کی یہ تعبیر ہے، اس خواب کی یہ تعبیر ہے. تو فرماتے ہیں اسی تمنا میں ایک رات میں سویا تو میں نے خواب دیکھا، اور اس خواب کی تفصیل انہوں نے روایت میں بیان کی کہ یہ دیکھا یہ دیکھا. خلاصہ اس خواب کا یہ ہے کہ 2 فرشتے جیسے آئے اور مجھے لے گئے، اور ایک رسی تھی وہ آسمان کی طرف جا رہی تھی، اور انہوں نے مجھ سے کہا فرشتوں نے کہ تم اس رسی کو پکڑ کے اوپر چڑھ جاؤ. یہ خواب میں نے دیکھا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آج مجھے موقع ہوا ہے کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب بیان کروں اور اس کی تعبیر لوں. لیکن براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر خواب بیان کرتے ہوئے مجھے کچھ جھجک سی ہوئی کہ خود بیان کروں. ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو میں نے ان سے ذکر کیا
کہ میں نے آج رات یہ خواب دیکھا ہے اور تمہیں اگر کسی وقت موقع ملے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب بیان کر کے آپ سے تعبیر معلوم کر. تو کہتے ہیں حفصہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا خواب بیان کیا. بعد میں نے ان سے پوچھا کہ کیا جواب دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو حفصہ نے کہا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا خواب بیان کیا تھا تو اس خواب کو سن کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم الرجل عبداللہ ابن عمر. دو جملے فرمائے. ایک جملہ یہ کہ عبداللہ ابن عمر بڑا اچھا آدمی ہے. عبداللہ ابن عمر بڑا اچھا آدمی ہے. اور پھر دوسرا جملہ فرمایا لو کان یصلی من اللیل، کاش کہ وہ رات کو بھی نماز پڑھا کرے. اچھا آدمی ہے لیکن کاش کہ وہ رات کو بھی نماز پڑھا. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں بھی آرزو پیدا ہوئی کہ میں بھی کوئی خواب دیکھوں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تعبیر معلوم کروں. لیکن میری نیند ایسی تھی کہ مجھ کو خواب نہیں آتے تھے نیند میں، لیکن تمنا یہ ہوتی تھی کہ جیسے اور لوگ خواب بیان کر رہے ہیں تو میں بھی بیان کروں اور میری تعبیر حضور علیہ السلام عطا فرمائے. تو فرماتے ہیں اسی تمنا میں ایک رات میں سویا تو میں نے خواب دیکھا اور اس خواب کی تفصیل انہوں نے روایت میں بیان کی کہ یہ دیکھا. خلاصہ اس خواب کا یہ ہے کہ دو فرشتے جیسے آئے اور مجھے لے گئے اور ایک رسی تھی وہ آسمان کی طرف جا رہی تھی اور انہوں نے مجھ سے کہا فرشتوں نے کہ تم اس رسی کو پکڑ کے اوپر چڑھ جاؤ. یہ خواب میں نے دیکھا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آج مجھے موقع ہوا ہے کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب بیان کروں اور اس کی تعبیر لوں. لیکن براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر خواب بیان کرتے ہوئے مجھے کچھ جھجک سی ہوئی کہ خود بیان کروں. ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو میں نے ان سے ذکر کیا کہ میں نے آج رات یہ خواب دیکھا ہے اور تمہیں اگر کسی وقت موقع ملے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب بیان کر کے آپ سے تعبیر معلوم کر. تو کہتے ہیں حفصہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا خواب بیان کیا. بعد میں نے ان سے پوچھا کہ کیا جواب دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو حفصہ نے کہا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا خواب بیان کیا تھا تو اس خواب کو سن کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم الرجل عبداللہ ابن عمر. دو جملے فرمائے. ایک جملہ یہ کہ عبداللہ ابن عمر بڑا اچھا آدمی ہے. عبداللہ ابن عمر بڑا اچھا آدمی ہے. اور پھر دوسرا جملہ فرمایا لو کان یصلی من اللیل، کاش کہ وہ رات کو بھی نماز پڑھا کرے. اچھا آدمی ہے لیکن کاش کہ وہ رات کو بھی نماز پڑھا کرے. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اس وقت تہجد کی نماز پڑھنے کا عادی نہیں تھا، رات کو پڑھتا نہیں تھا. لیکن جس دن سے میں نے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا کہ عبداللہ بن عمر اچھا آدمی ہے، کاش کہ وہ رات کو نماز پڑھا کرے، تو اس دن سے الحمدللہ کبھی تہجد کے فرض اور واجب نہیں، اس واسطے اس طرح کا حکم تو نہیں دیتے جیسے 5 نمازوں کا، لیکن ترتیب دیتے. چنانچہ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اکثریت رات کی نماز کی عادی تھی، اور قرآن کریم نے رات کی نماز پڑھنے والوں کی بڑی تعریف فرمائی. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. سورہ مزمل پوری اسی رات کی نماز کے لیے نازل ہوئی ہے. تو یہ ہے بڑی عظیم نعمت، اور جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر چلنا چاہتا ہو، اپنی اصلاح چاہتا ہو، اس کے لیے یہ یوں سمجھو کہ تقریباً ضروری جیسے اعمال میں سے ہے کہ رات کی نماز کا کچھ حصہ وہ پائے، کم از کم اس کا عادی بنے. البتہ حضرت والا نے جو یہاں پر بات ارشاد فرمائی ہے وہ ہم جیسے کمزور لوگوں کے لیے
اس نعمت سے فائدہ اٹھانے کا آسان طریقہ حضرت نے بتایا۔ نماز تہجد کی اصل وقت تو ہے آخر شب، آخری رات کا جو آخری حصہ ہے وہ افضل وقت ہے تہجد کا۔ بلکہ فقہاء کرام نے یہ فرمایا ہے کہ اگر رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو دوسرا تہائی حصہ یہ افضل ترین وقت ہے کہ آدمی اس وقت میں تہجد پڑھے، پھر چاہے بعد میں سو جائے اور پھر فجر کے لیے اٹھے۔ اور اگر رات کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو آخری حصہ جو ہے وہ زیادہ افضل ہے تہجد کے لیے۔ اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا بد من صلاۃ بلیل ولو حلب شاہ، کہ رات کے وقت میں کچھ نماز پڑھنا ضروری ہے۔ ضروری ہونے کا معنی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو متوجہ کرنے کے لیے اور اپنی اصلاح کی خاطر آدمی کو ضروری ناگزیر ہے کہ وہ رات کے اندر کچھ نماز پڑھے۔ اور فرمایا ولو حلب شاطن، چاہے وہ اتنی ہی دیر کیوں نہ ہو جتنی دیر میں ایک بکری کا دودھ دویا جاتا ہے۔ بکری کا دودھ اگر دوئیں تو بہت زیادہ وقت نہیں لگتا اور جلدی دوہا جاتا ہے، کیونکہ دودھ کم ہوتا ہے بکری کا گائے اور بھینس کے مقابلے میں۔ تو بولے کہ جتنی دیر میں بکری کا دودھ دویا جاتا ہے اتنا ہی کیوں نہ ہو، لیکن نماز رات کی نماز فرمایا لا بد من صلاۃ بلیل، ضرور ہونی چاہیے اور کسی مومن کو وہ چھوڑنی نہ چاہیے۔ پھر آگے فرمایا، یہ حدیث ہی کا حصہ ہے کہ وَمَا كَانَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَشَاءِ فَهُوَ مِنَ اللَّيْلِ، کہ نماز عشاء کے بعد جو بھی نماز پڑھی جائے وہ صلاۃ اللیل میں داخل ہے، تہجد کے مفہوم میں داخل ہے، جو عشاء کے بعد جو بھی نماز پڑھی جائے۔ اس نے اللہ تعالیٰ، اگر اپنے بیوی بچوں سے اپنے گھر والوں سے بات چیت کروں گا آپ کی رضا کے لیے، اگر میں سوؤں گا تو میں سونا بھی آپ کے لیے ہوگا، یعنی اس لیے ہوگا کہ اس سونے کے ذریعے مجھے قوت حاصل ہو اور میں قوت حاصل ہو کر آپ کی عبادت زیادہ سے زیادہ انجام دے سکوں، اس نیت کے ساتھ کروں گا۔ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہوگا۔ اور یہ پہلے تو عہد کر لو اور پھر ساتھ میں دعا کر لو۔ دعا یہ کر لو کہ یا اللہ میں نے عہد تو کر لیا، لیکن میں اس عہد پر خود اپنی طاقت سے قائم نہیں رہ سکتا جب تک آپ کی توفیق شامل حال ہے۔ تو اللہ اس عہد کے ساتھ میں آپ سے دعا بھی مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے مخلص بندوں میں شامل فرما لے، میرے ہر عمل کو اپنے رضا جوئی کے لیے کر لے، میری ساری زندگی کو اپنی رضا کامل کے مطابق بنا لے۔ یہ دعا کر لو صبح سویرے، اور رات کو سوتے وقت پھر سونے سے پہلے ایک مرتبہ جائزہ لے لو کہ آج میری زندگی میں اپنے دن میں کیا کیا کام کیے تھے اور وہ کیسے کیسے انجام دیے گئے، اس میں کتنا اخلاص تھا، اس میں کتنی رضا جوئی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ جہاں نافرمانی تو نہیں کی میں نے کوئی، اگر نافرمانی کی ہے تو اللہ مجھے اپنی رحمت سے اس کو معاف فرما دے، میں توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں اور اس بات کا ارادہ کرتا ہوں کہ جب کل دوبارہ دن شروع ہوگا تو دوبارہ اس کو کوئی عہد کروں گا، دوبارہ بھی آپ سے وہی توفیق مانگوں گا۔ یہ صبح کے 5 منٹ اور رات کو 5 منٹ ہیں تو بڑے آسان، کوئی مشکل نہیں، کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا، کوئی محنت نہیں جاتی، کوئی صبر نہیں کرنا پڑتا، لیکن کر لے آدمی شیطان یہ کہتا ہے کہ بات تو بڑی اچھی ہے اور مختصر بھی ہے، لیکن ٹھیک ہے بھائی کل سے شروع کروں۔ اب کل جو ہے وہ پھر آتی نہیں، آدمی غفلت کا شکار ہو جاتا۔ لیکن میں آپ سے اللہ کے بھروسے پر دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ 40 دن یہ عمل کر کے دیکھ لیں، زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم سے زندگی کہیں سے نہیں پہنچ جائے گی۔
اور اس میں ہمیں اخلاص بھی نصیب ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان صرف اسی صورت میں تدبر کر لے، یعنی اسی صورت پر اچھی طرح غور کرے، اس کے معنی پر اچھی طرح غور کرے، تو اس کی زندگی کو درست کرنے کے لیے تنہا یہ صورت بھی کافی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے یہ منقول ہے کہ جب وہ کسی مجلس میں بیٹھتے تو مجلس سے اٹھنے سے پہلے سورہ والعصر کی تلاوت کر کے اٹھتے. قسم ہے زمانے کی کہ یقیناً انسان بڑے نقصان میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان انسانوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں. وتواصوا بالحق، اور جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کی. وتواصوا بالصبر، اور جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی. یعنی سارے انسان خسارے میں ہیں، سارے انسان نقصان میں ہیں، سوائے ان کے جنہوں نے یہ چار کام کیے ہوں: ایمان لانا، نیک عمل کرنا، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنا، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت اور نصیحت کرنا. یہ ہے ترجمہ سورت کا. پہلی بات تو یہاں یہ سمجھنے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں زمانے کی قسم کھا کر ایک بات فرمائی. زمانے کی قسم کہ انسان بڑے خسارے میں ہے. اللہ تبارک و تعالی کو اپنی کسی بات کا یقین دلانے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالی جو بات بھی ارشاد فرمائے وہ برحق ہے. ہم لوگ انسان آپس میں اگر کسی دوسرے کو اپنی کسی بات کا یقین دلانا چاہتے ہیں تو بعض اوقات قسم کھانے کی ضرورت پڑتی ہے. دوسرا یقین نہیں کر رہا تو کہتے ہیں بھئی اللہ کی قسم میں یہ بات کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی قسم، اللہ کے کلام کی قسم. وہ اس لیے کرتے ہیں کہ انسانوں کی باتوں پر بھروسہ ہونا یقینی نہیں ہوتا. قسم کھا کر جو بات کہی جاتی ہے اس میں بھروسہ ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ 16 آنے درست اور یقینی ہے. اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں، اس میں کسی کو تردید کرنے کی کوئی گنجائش نہیں. اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر مختلف چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں. کہیں قلم کی قسم کھائی ہے، کہیں ستارے کی قسم کھائی ہے، کہیں کسی مکہ مکرمہ کے شہر کی قسم کھائی ہے، کہیں قیامت کے دن کی قسم کھائی ہے. مختلف قسمیں قرآن کریم کے اندر آئی ہیں. تو وہ در حقیقت اس لیے نہیں کہ معاذ اللہ تعالیٰ کی بات پر بھروسہ نہیں تھا لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا کر اس کا یقین دلا رہے ہیں، بلکہ در حقیقت دو باتیں پیش نظر ہیں. ایک بات تو یہ کہ قسم کھانے سے انسان کی بات میں ایک زور پیدا ہو جاتا ہے. تو بلاغت کا ایک قاعدہ ہے کہ قسم کے ساتھ جو بات کہی جاتی ہے اس میں زور ہوتا ہے، اس میں تاکید ہوتی ہے. اس واسطے اللہ تعالیٰ کا کلام چونکہ بڑے بلاغت والا کلام ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ